तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन आदाब, मैं आपका और सारी दुनिया के तमाम देखने वालों का हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खैर मकदम करता हूँ। ये अज़रा की किताब की आखिरी किस्त है जो अहद कदीम की तारीखी कुतब में से एक किताब है। अपने मुताले में हम 10वें बाब पर पहुँच चुके हैं, लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादमीन को स्टूडियो में खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर उसामा खुशामदीद, शुक्रिया। डॉक्टर फयाज खुशामदीद, आप कैसे हैं? जी बहुत साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। सबसे पहले मैं 10वें बाब की चंद आयात को पढ़ूंगा, फिर भाई ओसामा से मैं सवाल पूछूंगा। जब अज़रा खुदा के घर के आगे रो रो कर और ऊंधे मुंह गिर गिर कर दुआ और इकरार कर रहा था, तो इसराइल में से मर्दों और औरतों और बच्चों की एक बहुत बड़ी जमात उसके पास फराहम हो गई और लोग फूट फूट कर रो रहे थे। तब सिकनिया बिन यहीएल जो बनी ऐलाम में से था अज़रा से कहने लगा, हम अपने खुदा के गुनाहगार तो हुए हैं और इस सरजमीन की कौमों में से अजनबी औरतें ब्याह ली हैं, तो भी इस मामले में अब भी इसराइल के लिए उम्मीद है। सो अब हम अपने मखदूम की और उनकी सुलह के मुताबिक जो हमारे खुदा के हुक्म से कांपते हैं, सब बीवियों और उनकी औलाद को दूर करने के लिए अपने खुदा से अहद बांधें और ये शरीयत के मुताबिक किया जाए। बस उठ, क्योंकि ये तेरा ही काम है और हम तेरे साथ हैं। हिम्मत बांध कर काम में लग जा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अज़रा की दुआ के बाद लोगों की क्या हालत थी? हम लोगों को तौबा की हालत में देखते हैं कि लोग हकीकी तौर पर खुदावंद के सामने टूट चुके हैं। उन्होंने रोकर उसका इज़हार किया और बाइबल कहती है वो फूट फूट कर रोए। लोग फूट फूट कर रोए। पहली आयत है, मुझे एक शख्स और याद आता है जो फूट फूट कर रोया, जो कि पतरस था। ये एक बड़े गुनाह पर हकीकी अफसोस की हालत है। कुछ लोग जो अपने गुनाहों का सामना करते हैं वो उसके हुजम को कम कर देते हैं। वो कहते हैं अगर हम उसमें पढ़ ही गए हैं तो क्या हो गया। वो उस गुनाह को लेकर खुदा के साथ सौदेबाजी करते हैं। गुनाह के मामले में सौदेबाजी नहीं चलती है। बहुत बार हम गुनाह को कोई और नाम देते हैं और उससे एक खूबसूरत लिफाफे में पैक कर देते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि झूठ और तारीफ और चोरी ताउन का नाम इख्तियार कर लेती है और तोहफा और रिश्वत का नाम लेती है। हम गुनाह को छुपाने में बहुत माहिर हैं। लोग रोए और उन्हें अपनी हालत का एहसास हुआ। मैं कह सकता हूँ कि लोगों को एहसास दिलाने वाला अज़रा था। खुदा के लोगों को तौबा करने के लिए वो रूहानी समझदार शख्स की सूरत थी जो खुदा की मोहब्बत और उसके कलाम से भरा हो। बहुत बार लोगों के तौबा ना करने की वजह ऐसे लोगों की गैर मौजूदगी होती है। ऐसे में जब लोगों ने अज़रा को देखा, उन्हें अपने जुर्म का एहसास हुआ और जब उन्होंने देखा कि अज़रा उनके साथ मुत्तहिद है, दर हकीकत लोगों की हालत उनके गुनाह के बावजूद ज़बरदस्त थी। खुदा के पास वापस लौटने और तौबा का मंजर कैसा शानदार है। डॉक्टर फयाज, जो कुछ सकीनिया ने दूसरी आयत में कहा, हमें उस पर गौर करने की ज़रूरत है, लिहाजा उस पर आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही मोहतरम किरदार है और इसने शानदार तकरीर की। सिकनिया बिन यहीएल जो कि इलाम में से था,
اس کے باپ کا تذکرہ 26ویں آیت میں آتا ہے۔ وہ ان میں سے تھا جنہوں نے بت پرست خواتین کے ساتھ تعلق رکھا تھا۔ اس کے باپ نے یہ خطا کی، لیکن میں کہوں گا کہ جب سکنیا نے یہ اچھی بات کہی، وہ دو کرداروں کی مثال دے رہا تھا۔ پہلا کردار تھا عذرا، جو گناہ گاروں کے ساتھ ایک ہوا اور اس نے اس سے علیحدگی اختیار نہ کی، اس نے ان سے ایک کی مانند کلام کیا، سو اس نے اجتماع کے طور پر بات کی، حالانکہ عذرا بذات خود دھوکے یا گناہ کا مرتکب نہ ہوا، لیکن اس نے کہا ہم نے گناہ کیا اور گناہ گاروں کے ساتھ ایک ہوا، اور سکنیا عذرا سے کہنے لگا کہ ہم اپنے خدا کے گناہ گار تو ہوئے ہیں اور اس سرزمین کی قوموں سے اجنبی عورتیں لی ہیں، حالانکہ یہ کام اس نے نہیں بلکہ اس کے باپ نے کیا تھا، لیکن اس نے گناہ گاروں کے ساتھ اتحاد کیا۔ وہ نہ صرف مجھے عذرا کی یاد دلاتا ہے بلکہ اپنے دادا فنہاس بن علی عذر کی بھی، جس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں کہا کہ میں نے انہیں دیکھا نہیں، اور اس نے اپنے باپ کے گناہ میں نرمی نہ برتی بلکہ اس نے چیزوں کو اس کے اصل نام سے پکارا اور اپنے باپ پر ترس نہ کھایا یا پھر جسمانی جذبات کو خاطر میں نہ لایا۔ اس نے نہ صرف گناہ کا اقرار کیا بلکہ اس نے شاندار الفاظ کہے کہ امید باقی ہے، ہمارے اسرائیل پاس کے لیے امید باقی ہے۔ کیونکہ اس کے باوجود اسرائیل کے پاس امید ہے۔ اور اس امید کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ جب انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، نہ صرف اعتراف کیا بلکہ خدا کے فضل پر انحصار کیا۔ مصرف بیٹا جو کسی دور دراز کے گاؤں میں تھا، اپنے گناہ کا اقرار کیا اور کہا کہ وہ بھوک سے ہلاک ہونے کو ہے، میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ امید فقط یہ کہنا نہیں کہ میں نے گناہ کیا اور میں بھوک سے مر رہا ہوں، بلکہ اسے اپنے باپ کے فضل کی ضرورت ہے اگر وہ اپنے باپ کے پاس جانا چاہتا ہے۔ سو وہ اپنے گھر گیا۔ امید گناہ کا اقرار کرنا اور خدا پر انحصار کرنا ہے۔ میرا خدا کثرت سے معاف کرے گا کیونکہ اس کے پاس ہر گناہ کے لیے فضل کی کثرت ہے۔ صحیح، ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ کس کا سوال ہے؟ سوال کیجیے۔ میرا ایک سوال ان آیات سے متعلق ہے جو ہم نے پڑھی، یہاں گناہ کو ترک کرنے کی خواہش ہے، کیا اکیلی خواہش ہی کافی ہے یا ہمیں کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بھائی، کیا خواہش ہی کافی ہے یا کچھ اور کام بھی ہے کرنے کو؟ خواہش کا ہونا بہت ہی اہم ہے، کیونکہ کچھ لوگ گناہ میں جی رہے ہیں اور ان میں سے اسے ترک کرنے کی خواہش نہیں ہے۔ توبہ کا آغاز گناہ کو ترک کرنے کی حقیقی خواہش سے ہوتا ہے، لیکن توبہ فقط گناہ کو ترک کرنے کی حقیقی خواہش نہیں ہے۔ مثلاً میں نے ایک لمحے کے لیے بھی عرفہ کے مواب کو چھوڑنے کی خواہش پر شک نہیں کیا۔ یہ ہم روت کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر اپنی ساس نعومی کے ساتھ رہنے کی خواہش تھی، اس کے اندر خواہش تھی کہ وہ اس ملک کی بدکاری سے نکلے، لیکن کیا فقط اس کی خواہش کافی تھی؟ در حقیقت نہیں۔ اگر ہم عرفہ کا موازنہ روت کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کی خواہش تھی، لیکن روت نے اس خواہش کے ساتھ فیصلہ بھی کیا۔ اس نے ثابت کیا لائق طور پر کہ اس کی توبہ صادق ہے اور اس کی خواہش فقط جذباتی ہی نہیں، وہ گناہ کو چھوڑے بغیر اسے نفرت کرنا چاہتی ہے۔ سو اکیلی خواہش کافی نہیں ہے۔ جب ہم مصرف بیٹے کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو اس کی خواہش تھی کہ اپنے باپ کے پاس لوٹ جائے۔ تصور کیجئے کہ اگر ایسی خواہش کے ہوتے ہوئے وہ اپنے باپ پر اعتقاد کھو دیتا اور سوچتا کہ وہ اسے کبھی قبول نہیں کرے گا، تو کہتا میں کبھی خود کو ایسی شرمندگی میں نہیں دکھاؤں گا، میں نے گناہ کیا ہے اور میں واپس نہیں لوٹوں گا، اور ہاں میری خواہش ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں، تو پھر کچھ نہ ہوتا۔ خواہش کے ساتھ ساتھ فیصلہ اور عمل کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ توبہ اور خواہش ہونے کے بعد ایک فیصلہ ہونا چاہیے۔ جی بالکل، واپس لوٹنے کا فیصلہ۔ یہودا اسکریوتی نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، لیکن اسے ایک فیصلہ لینا تھا خداوند یسوع مسیح کے پاس جانے کا، جیسا پترس نے کیا لیکن اس نے نہ کیا اور وہ ہلاک ہوا۔ صحیح۔ اب میں 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک پڑھوں گا اور پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا اور آپ کی رائے جانوں گا۔
तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मर्द उन 3 दिनों के अंदर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। महीना 9वां था और उसकी 20वीं तारीख थी, और सब लोग इस मामले और बड़ी बारिश के सबब से खुदा के घर के मैदान में बैठे कांप रहे थे। तब अज़रा काहिन खड़े होकर उनसे कहने लगा कि तुमने खता की है और इसराइल का गुनाह बढ़ाने को अजनबी औरतें ब्याह ली हैं। बस खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के आगे इकरार करो और उसकी मर्जी पर अमल करो और इस सरजमीन के लोगों और अजनबी औरतों से अलग हो जाओ। तब सारी जमात ने जवाब दिया और बुलंद आवाज से कहा कि जैसा तूने कहा वैसा ही हमको करना लाजिम है, लेकिन लोग बहुत हैं और इस वक्त शिद्दत की बारिश हो रही है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और ना ये 1-2 दिन का काम है, क्योंकि हमने इस मामले में बड़ा गुनाह किया है। अब सारी जमात के लिए हमारे सरदार मुकर्रर हों और हमारे शहरों में जिन्होंने अजनबी औरतें ब्याह ली हैं वो सब मुकर्ररा वक्तों पर आएं और उनके साथ हर शहर के बुजुर्ग और काजी हों, जब तक कि हमारे खुदा का कहर शदीद हम पर से टल न जाए और इस मामले का तस्फिया न हो जाए। इन आयात पर आप क्या कहेंगे? जी। उन्हें उस गुनाह पर अफसोस हुआ, लेकिन ये सिर्फ जज्बाती असर ना था, क्योंकि उन्होंने अपने गुनाह पर मातम किया और कुछ और भी किया, और वो खुदा के घर के सामने जमा हो गए। और ये बारिश और ठंड का वक्त था, और इस मामले को बयान करते हुए किसी ने खूबसूरत बात कही कि सब इस मामले और बड़ी बारिश के सबब से, बहुत तेज बारिश थी, सो मोहतरम लोगों में से एक ने कहा कि गोया आसमान भी अपने आंसू निछावर कर रहा था, आसमान रो रहा था, अपने आंसू बहा रहा था, और उनके गुनाह, गम और तौबा की आरजू के बाइस जवाब दे रहा था। उन्होंने अज़रा ही के सामने अपने गुनाहों का इकरार ना किया था, बल्कि उन्होंने इससे भी बढ़कर कुछ किया, और उन्होंने कहा, हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं, हम अपनी खता को मानते हैं, जैसे कि हमने पहले भी इस पर बात की। उन्होंने उन लोगों को नाम बनाम जमा करने का फैसला किया जिन्होंने अजनबी औरतों से ब्याह किया था, और कहा कि हर वो शख्स जिसने अजनबी औरत से ब्याह किया है उसे उससे अपने बच्चों समेत अलहदा होना पड़ेगा, और उन्होंने ऐसा ही किया, उन्हें जमा किया। और हर वो शख्स जिसने ये गुनाह किया और वो उस गैर कौम की अजनबी औरत से अलग हुआ और उसने गुनाह के इकरार के तौर पर कुर्बानी गुजरानी, ताकि उस कुर्बानी के खून के सबब से महफूज रहे और उसका गुनाह बख्शा जाए। सही। डॉक्टर उसामा, मैं कहना चाहूंगा कि हर तौबा का सबूत तो होना चाहिए। सबूत के बगैर तौबा नहीं होती। इसका क्या सबूत है कि उनकी तौबा हकीकी थी? दर हकीकत लोगों की तौबा हकीकी थी और उसके एक से जायद सबूत हैं। पहला सबूत उनका अज़रा की बात पर फौरी जवाब है, क्योंकि अज़रा ने कहा था कि तमाम लोगों को 72 घंटों में इकट्ठा होना है। कोई भी सुस्ती या देर से न आया, सब उसके बुलाने पर आ गए। देर से आने वाला जवाब उसका सादिक होने की दलील है। अगर कोई ये कहता है कि मैं तौबा करूंगा और मैं इस तरह से नहीं चल सकता हूँ, लेकिन और कल करूंगा, मुझे बदलने की ज़रूरत है लेकिन बाद में बदलूंगा, तो जान रखें कि वो खुदा को नहीं, खुद को धोखा दे रहा है, क्योंकि खुदा को धोखा फिरौन नहीं कहा वो दे करता था सकता। कल। इस तरह से वो औरों को धोखा देता है। देखें, फिरौन अपनी तौबा को कल पर डालता था, और आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी तौबा को कल पर डालते हैं। हकीकी तौबा यही है कि आज ही कबूलियत का वक्त है। हकीकी तौबा जल्द और फौरी जवाब है। मैं उनके कांपने में भी उनकी हकीकी तौबा के सबूत को देखता हूँ। खुदावंद के आगे कांपना, गुनाह के नतीजे में कांपना, और बाइबल कहती है वो खुदा के हुक्म और बारिश के सबब से कांपे। और यहाँ मैं किसी बात की तरफ इशारा करूँगा, जब सैमुअल ने, जो काहिन और नबी था, लोगों को उनके इंसान और दिखाई देने वाले बादशाह के इंतखाब पर मलामत की, तो वो बारिश का मौसम ना था। लेकिन हम देखते हैं कि कैसी बारिश हुई। अगर ऐसी सूरत हाल में हम कांप रहे हैं जिसमें आसमानी मलामत की भी ज़रूरत है और बारिश हो रही है, तो वो कांपना हकीकी है, और उनकी तौबा फौरी और हकीकी थी। लेकिन और भी अहम एक तीसरी बात है, जो कि तौबा की तरफ अमली इक़दामात उठाना है। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। अगर इस वक्त बारिश हो रही है और हम एक मंसूबा बनाएंगे, एक कब्ज़े के बाद
دوسرا قبضہ، اور ہم ایسا بھرپور طور پر کریں گے اور جتنا جلد ہو سکے ہم تمام بدی کو ترک کریں گے۔ چوتھی بات جس سے میں اختتام کروں گا کہ توبہ کی ہمیشہ بھاری قیمت ہوتی ہے۔ توبہ جو کسی قیمت کے بنا ہو میں اسے توبہ نہیں سمجھتا۔ یہاں ان کی توبہ کی قیمت تھی کہ وہ ان اجنبی عورتوں اور ان کے بچوں کو چھوڑیں گے۔ یہ واقعی بھاری قیمت تھی ہر ایک توبہ کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ خدا کے کلام میں جو جگہ توبہ کے حوالے سے بات کرتی ہے وہ دجال ہے۔ دجال ایسی جگہ ہے جہاں ہم چکماک کی چھریوں سے اپنی عدالت کرتے ہیں۔ خداوند ہماری مدد کرے کہ ہم دھوکے سے پاک اور حقیقی توبہ کر سکیں۔ صحیح، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، سوال کیجیے۔ اس باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑنے کا کیسا پختہ فیصلہ لیتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ یہاں خاندان برباد ہوا، کچھ بیویوں سے بچے ہوں گے، ان بچوں کے لیے مشکل ہوگا اور معاشرتی طور پر بھی مشکل بات ہے۔ نئے عہد نامے میں پہلے کرنتھیوں اس کے 7ویں باب کی 12ویں آیت میں ایک حکم ہے جس کے مطابق اگر ایک ایماندار کی بیوی غیر ایماندار ہو اور وہ اس کے ساتھ رہنا قبول کرے تو وہ مرد اسے نہ چھوڑے۔ ایسی سختی کیوں کی گئی کہ وہ اپنی بیویوں کو ہی چھوڑ دیں؟ اچھا سوال ہے اور ہم چاہیں گے اس کا جواب دیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ صحیح تفسیر کے لیے ہمیں عہد ناموں میں امتیاز کی ضرورت ہے۔ پرانے عہد نامے میں شریعت کے ایک بھی قانون کو توڑنے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا، اسے ہی اس کا حل نکالنا ہے، کیونکہ خدا کے کسی بھی بندے کو غیر معبود کی بیٹیوں کو بہانے کی اجازت نہ تھی۔ اگر کوئی ایسا کرتا تو اسے ہی سارے معاملے کو ٹھیک کرنا ہوتا، لیکن آج فضل کے دور میں معاملات مختلف ہیں، اور پہلے کرنتھیوں کا 7واں باب ایک صورتحال کو بیان کرتا ہے جہاں 2 غیر ایماندار ہیں جو میں کہوں گا کہ ابھی مسیح میں نہیں آئے، اور ان میں سے ایک خداوند یسوع مسیح کو مان لیتا ہے اور دوسرا ایماندار ایمان نہیں لایا، وہ بے ایمان ہے۔ جو با ایمان نہ ہو اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دیا جائے، کیونکہ علیحدگی کا فیصلہ کرنے والا بے ایمان ہے، لیکن اگر بے ایمان ایماندار کے ساتھ رہنا چاہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا امکان ہے کہ وہ ایماندار اس بے ایمان شخص کو خدا کے پاس لے آئے۔ یقیناً شریعت کے عہد میں اور فضل کے عہد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان شادیوں کے ٹوٹنے میں خطرہ بچوں کو لاحق تھا جو خدا ان کو نہیں جانتے تھے، اور خدا کے گواہوں کو ملک سے دور لے جایا جائے گا۔ جی، لہٰذا انہیں مضبوط ہونا پڑا۔ یہ سختی لگ سکتی ہے لیکن یہ مضبوطی نسل کی پاکیزگی برقرار رکھنے کے لیے تھی، اس لیے لکھا ہے سو مقدس نسل ان اطراف کی قوموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی۔ کرنتھیوں کے 7ویں باب میں اس کے برعکس بات ملتی ہے کہ ناپاک ساتھی فرزندوں کی خاطر پاک ساتھی کے سبب سے پاک ٹھہرے گا۔ صحیح، لیکن میں کہنا چاہوں گا یہ کوئی اجازت نامہ نہیں ہے۔ ایک جوان کہتا ہے میں بے ایمان سے شادی کروں گا اور اسے خدا ان کے لیے جیت لوں گا۔ غیر ایمانداروں کے ساتھ ناموار جوئے میں نہ جوتے۔ شکریہ، میں نے اس خوبصورت کتاب کا مطالعہ آپ کے ہمراہ کرنے سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اس کا اختتام توبہ اور خدا کے پاس لوٹنے پر کیا۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ مہمانوں نے کیا سیکھا۔ عزرا کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے گناہ کا نتیجہ کیا تھا اور لوگوں کے گناہ کے سبب کیا ہوا۔ واضح ثبوت ہے کہ ان کی توجہ حقیقی اور اصلی تھی، اور یہ کہ وہ جذباتی اور فقط آرزومند نہ تھے۔ شروعات ہی میں انہوں نے جلد جواب دیا اور اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے زیادہ وقت نہ لگایا اور خدا ان کے پاس لوٹ آئے، اور ان کی توبہ کے عملی ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انہوں نے خدا کے پاس لوٹنے کا منصوبہ بنایا اور اجنبی عورتوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا جو غیر قوم سے تھیں۔ اس سے واقعی ان کی توبہ کے حقیقی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ سکنیا نام شخص اس منظر کے بیچ ظاہر ہوا، میں اس کے متعلق جاننا چاہوں گا اور یہ کہ اس نے کیا کہا۔ سکنیا بن یہیل جو بنی ایلام میں سے ایک تھا، اس نے عزرا سے کہا جس نے خود کو لوگوں کے ساتھ ایک کیا تھا۔ اس نے ان کی طرف سے بات کی کہ ہم خدا کے گناہ گار تو ہوئے ہیں اور اس سرزمین کی قوموں میں سے اجنبی عورتیں بیالی ہیں۔ حالانکہ اس نے خود یہ نہ کیا تھا بلکہ اس کے باپ نے اس سے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے لیے امید ہے۔
ہمارے لیے ہمیشہ امید ہے، یہی بات ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ چاہے ہم جتنا بھی دور نکل جائیں، ہم خدا ان کے پاس لوٹ کر آتے ہیں تو ہمیں امید اور اطمینان رکھنا چاہیے کہ اس کا فضل ہمارے تمام ماضی کو ڈھانک دے گا۔ صحیح، خدا آپ کو برکت دے۔ شکریہ، آپ سب کے ہمراہ بہت لطف آیا۔ آنے والی قسط میں ایک نئی کتاب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا کے خادمین کا بھی شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ آپ عزرا کی کتاب کی تقسیم پر غور کریں جو ہم نے پچھلے ابواب میں سنی۔ ہو سکتا ہے آپ اسے اپنی ذاتی فائدے کے لیے ذہن میں رکھنا چاہیں۔ اگر آپ کے پاس پیپر اور پین موجود ہے تو لکھیے، عزرا کی کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1 تا 6 میں بابل کی اسیری سے لوٹنے کے پہلے مرحلے کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد 7ویں سے 10ویں باب میں دوسرے مرحلے کی باتیں ہیں۔ پہلا حصہ پہلے سے لے کر 6 باب کی 22ویں آیت تک ہے اور دوسرے حصے بھی ہیں۔ حورس کا لوٹنے کے حوالے سے فرمان پہلے باب کی 1 سے 4 آیات میں ملتا ہے۔ پھر ہیکل کی مرمت کے لیے سامان پہلے باب کی 5 سے 11 آیات۔ پھر وہ لوگ جو دوسرے باب میں واپس لوٹتے ہیں دوسرے باب کی 1 تا 17 آیات۔ پھر آتی ہے دوسری ہیکل کی تعمیر۔ دوسری ہیکل کی تعمیر جو ہے 3 باب سے مزاحمت کا ظاہر ہونا۔ پھر اس کے بعد 4 باب سے مزاحمت کا جاری رہنا۔ 4 باب سے تعمیری سلسلہ آگے بڑھنا۔ 5واں باب دشمنوں کی مزاحمت کا سلسلہ آگے بڑھنا۔ 5واں باب ہیکل کی عمارت کی تکمیل۔ 6 باب سے عزرا کی رہنمائی میں اسیری سے لوٹنے کا دوسرا مرحلہ جو کتاب کا دوسرا حصہ ہے۔ پھر 7ویں سے 10ویں باب تک عزرا کا لوٹنا۔ 7ویں اور پھر 8ویں باب میں عزرا ایک روحانی انقلاب لاتا ہے۔ 9ویں اور 10ویں باب میں کتاب کا اختتام جماعت کے توبہ کرنے اور خدا کے پاس لوٹنے سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں۔ جب سکینیا نے کہا اب بھی اسرائیل کے لیے امید ہے، سکینیا نے ایمان سے یہ کہا ہماری ایسی حالت کے باوجود اسرائیل کے لیے امید باقی ہے۔ لہٰذا عزیزو، اگر آپ گناہ کی بدترین حالت میں ہیں تو بھی مسیح میں امید ہے۔ اگر آپ کا حال بدتر ہے تو بھی مسیح میں امید ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ ہیں، جس بھی ملک، مذہب یا تہذیب سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو مسیح میں امید ہے۔ موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ مسیح سے گناہوں کی معافی لیں، مسیح کے صلیبی کام سے فائدہ اٹھائیں تو یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ بشوق وحنين والصبر سنين بكل يقين وإيمان لسه ما شاخصين ومنتظرين نشوفك بالعيان. بشوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وإيمان لسه ما شاخصين ومنتظرين نشوفك بالعيان. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. يا غربة خلاص دارت الأيام نهار ده مش هيعود. بنت العلامات هانت الصعوبات محلى اليوم الموعود. يا غربة خلاص دارت الأيام نهار ده مش هيعود. بنت العلامات هانت الصعوبات محلى اليوم الموعود. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار.
نصعد بهتاف وبصوت البوق ومسحنا يلاقينا، نهتف على طول ننشد ونقول مجدا لك يا فدينا. نصعد بهتاف وبصوت البوق ومسحنا يلاقينا، نهتف على طول ننشد ونقول مجدا لك يا فدينا. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. آمين تعال يا حبيبنا تعال، أرواحنا بتناديك. حقق وعدك ابسط لطفك، ده شعبك مستنيك. آمين تعال يا حبيبنا تعال، أرواحنا بتناديك. حقق وعدك ابسط لطفك، ده شعبك مستنيك. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن الديار. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।